السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إلى آخر هذه الآية. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ روحی فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پڑھیں، پیش کریں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ مولا تعالی پنجتن پاک کے صدقے، شہدائے کرب و بلا کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ 9 روزہ محافل کو منعقد کرنے میں جن جن حضرات نے جس اعتبار سے حصہ لیا ہے، مولا تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق دونوں جہاں میں جزا اور بدلہ اور صلہ عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی اس نشست اور محفل میں ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کے حوالے سے میں کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور گزارش کروں گا کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور سن کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک تو خدا کی وحدانیت کے حوالے سے، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار حقیقی ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اس کی رحمت کے چند واقعات میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، ہم سب بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود برحق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، عزت اور ذلت، امیری اور غریبی سب اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے غریب کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ ہو، ظلم ہو، خیانت ہو، ان تمام عیوب سے اللہ رب العالمین مبرہ ہے، منزہ ہے اور پاک اور صاف ہے۔ اب اس خدا کے حوالے سے دنیا میں کچھ لوگ خدا کو ماننے والے ہیں اور کچھ لوگ خدا کا انکار کرنے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2 مشہور ترین واقعات پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور بچوں سے گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور یہ واقعات آپ اپنے گھروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش بھی کریں۔ دیکھیے نا، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، ہم جس خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں،
ہم جس اللہ کو اپنا رزاق اور خالق مانتے ہیں وہ اللہ ہے، موجود ہے۔ کچھ لوگ اسی دنیا کی اسٹیج پر، اسی آسمان کے نیچے ایسے بھی ہیں جو خدا کے منکر ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ عالم کا کوئی خالق نہیں ہے، عالم کا کوئی خدا نہیں ہے، بس یہ کائنات خود سے یوں ہی چل رہی ہے۔ آئیے میں ایک واقعے کے روشنی میں اس بات کو آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں کہ اللہ رب العالمین ہے اور کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے۔ ہم جس کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساری دنیا ان کو جانتی ہے اور یہ بڑے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ سے، یعنی جو خدا کا منکر ہے، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس خدا کے منکر نے یہ کہا کہ معاذ اللہ عالم کا کوئی خالق نہیں ہے، میں تو خدا کو نہیں مانتا، خدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس عالم کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، تبھی تو یہ کائنات چل رہی ہے، تبھی تو کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ بات اتنی بڑھ گئی کہ وہ مناظرے کے لیے تیار ہو گیا۔ باضابطہ مناظرہ مقرر ہوا، تاریخ مقرر ہوئی، سارے لوگ بلائے گئے، سارے لوگ آئے۔ جس دن مناظرے میں پہنچنا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تاخیر سے آپ مجلس میں تشریف لائے۔ اس دہریہ نے پوچھا تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں آتے آتے میرے ساتھ راستے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ ہے، میں نے دریا کے کنارے ایک درخت کو دیکھا کہ وہ درخت خود سے کٹا اور اس کے تختیاں خود سے بن گئی، اور پھر ان تختیوں سے کشتی تیار ہوئی۔ کشتی بنانے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ کشتی خود سے تیار ہوئی اور دریا میں چلی، اور پھر مسافروں کا سامان خود سے اتنے کشتی میں رکھا اور مسافروں کو اس کنارے سے اس کنارے اور اس کنارے سے اس کنارے پہنچانے کا کام اس نے انجام دیا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم نے جیسے یہ تقریر فرمائی، وہ دہریہ سن کر کے قہقہا لگا کر کے ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا۔ کہا وہ امام اعظم نعمان بن ثابت، آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی، آپ جیسا عالم اور مفتی اور محدث اور مفسر ایسی بات کہے، یہ تو آپ کی ذات سے بہت بعید تر ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت کو کاٹنے والا کوئی نہ ہو، درخت خود سے کٹ جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تختے بنانے والا کوئی نہ ہو، تختے خود سے تیار ہو جائے؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کشتی تیار کرنے والا کوئی نہ ہو، کشتی خود سے بن جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کشتی چلانے والا کوئی نہ ہو اور دریا میں کشتی خود سے چلتی بنے؟ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نادان، جب ایک چھوٹا سا درخت خود کسی کے کاٹے بغیر خود سے کٹ نہیں سکتا، اور کشتی جب کسی کے بنائے بغیر بن نہیں سکتی، تو کائنات کا اتنا بڑا نظام کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ جو سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، یہ جو چاند اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، یہ جو ستارے اپنے وقت پہ نکل رہے ہیں، یہ وقت پہ جو بارش ہوتی ہے، یہ ٹھنڈی کا موسم، یہ گرمی کا موسم، الغرض یہ دنیا میں جو لہلاتے ہوئے درخت ہیں اور یہ ہریالی ہے اور یہ چرند پرند ہے، ان سب کا نظام بتاتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ذات ہے جو انہیں چلا رہی ہے، کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور اسی ذات کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ بات اس دہریہ کے دماغ میں ایسے راسخ ہو گئی، ایسے بیٹھ گئی کہ اس نے فوراً اسی اسٹیج پر سچے دل سے توبہ بھی کر لیا اور کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں واقعات ہیں اللہ رب العالمین کے وجود پر اور اس کے خالق و مالک ہونے پر۔ ایک اور واقعہ بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ ایک ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور ترین ذات ہے، پوری کائنات انہیں جانتی ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان سے بھی ایک دہریہ کی ملاقات ہوئی جو خدا کا منکر تھا، اللہ کا انکار کرنے والا تھا۔ اس نے کہا خدا وغیرہ ہوتا نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، بس کائنات خود سے چل رہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بتاؤ تمہارا پیشہ کیا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ کہا میں ملاح ہوں، میں کشتی چلاتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ملاح اور کشتی چلانے والے سے پوچھا کیا کبھی سمندری طوفان سے تمہارا سامنا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم کشتی چلا رہے ہو اور طوفان آ گیا ہو؟ اس نے کہا ہاں، میری زندگی میں کئی مرتبہ اس طرح کا سامنا ہوا ہے طوفان کا۔ ایک مرتبہ بڑا دردناک طوفان سے میرا سامنا ہوا ہے، وہ اس طور پر کہ بڑا طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی، سارے لوگ ڈوب گئے اور ڈوب کر کے ختم ہو گئے، مر گئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا بتا تو کیسے بچ گیا؟ وہ شخص کہتا ہے ملاح مجھے کشتی کا ایک تختہ ملا اور اسی کے سہارے میں تیرتا تیرتا کنارے آ رہا تھا، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد وہ کشتی کا تختہ بھی ساتھ چھوڑ دیا، وہ بھی ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد تیرتے تیرتے میں آیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بتا جب تو سمندر اور دریا کا سفر کر رہا تھا تو تیرا سارا بھروسہ کشتی پر تھا، یہ کشتی تجھے کنارے تک پہنچا دے گی، لیکن جب کشتی ڈوب گئی اب تیرا سارا بھروسہ اور اعتماد اس تختے پر تھا کہ یہ تختہ صحیح سلامت مجھے کنارے پہنچا دے گا، لیکن جب وہ تختہ بھی ٹوٹ گیا بتا کیا اب بھی تیرے اندر امید کی کوئی کرن باقی تھی کہ تو کنارے تک پہنچے گا؟ کیا اب بھی تیرے اندر کوئی اعتماد تھا کہ تو ساحل سمندر تک پہنچ جائے گا؟ اس کے بعد اس ملاح نے کہا ہاں کسی پر تو بھروسہ تھا، ایک ذات تھی جس پر مجھے بھروسہ تھا، کشتی ڈوب گئی، تختہ ٹوٹ گیا، لیکن کوئی نہ کوئی ذات مجھے کنارے تک ضرور پہنچائے گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا نادان اسی ذات کو تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اسی ذات کو تو اللہ کہتے ہیں جس نے تجھے صحیح سلامت کنارے تک پہنچا دیا ہے۔ حضرات گرامی اللہ کے ہونے پر اور ایک ہونے پر کئی دلائل موجود ہیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سارے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے ہونے پر اور ایک ہونے پر ایک آخری واقعہ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں کی بات ہے، ایک بڑھیا تھی جو چرخہ چلاتی تھی، کپڑوں کی مشین چلاتی تھی۔ ایک عالم صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی، عالم صاحب نے اس بڑھیا سے پوچھا اے بڑھیا کیا زندگی بھر صرف مشین ہی چلاتی رہو گی؟ کیا زندگی بھر صرف چرخہ ہی چلاتی رہو گی یا کبھی خدا کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کرو گی؟ اس بڑھیا نے کہا میں نے اپنے اسی چرخے کے اندر خدا کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ بڑھیا نے کہا دیکھو یہ جو میری مشین ہے، یہ جو چرخہ ہے، جب تک میں اسے نہیں چلاتی یہ چرخہ چلتی نہیں ہے، یہ مشین چلتی نہیں ہے، اس کے چلنے کے لیے میرا چلانا ضروری ہے۔ تو اسی مشین سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے یہ زمین اور آسمان کا نظام کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ذات تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے اور اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں، وہ بڑھیا کہتی ہے۔ پھر عالم صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ خدا ایک ہے یا معاذ اللہ ایک سے زیادہ ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا خدا ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ عالم صاحب نے پوچھا اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا اللہ کے ایک ہونے پر جو میرے پاس دلیل ہے وہ میری یہی مشین ہے، یہی چرخہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس چرخے کو اگر میں تنہا چلاتی ہوں تو یہ صحیح سے چلتا ہے، اگر میری بجائے ایک اور بھی آ جائے اور میں بھی چلاؤں، وہ ادھر سے دبائے میں ادھر سے دباؤں تو مشین چلنے کی بجائے، کپڑا سلنے کی بجائے مشین بھی خراب ہو جائے گی، کپڑا بھی پھٹ جائے گا۔ پتہ یہ چلا اس مشین کو چلانے کے لیے ایک کی ضرورت ہے، دو کی نہیں ہے۔ ایسے اگر کائنات کا نظام چلانے والے ایک کی بجائے دو ہو جائیں تو ایک خدا کہے گا کہ شام ہو، دوسرا کہے گا کہ صبح ہو، تو ان میں فساد ہو جائے گا۔ میری اس مشین سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کائنات کا نظام چلانے والے دو خدا نہیں بلکہ ایک ہی اللہ رب العالمین ہے۔
تو پتہ یہ چلا اللہ ہے اور ایک ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب آئیے ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، ہم جس اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے ہیں، ہم جس اللہ کو اپنا رزاق، اپنا خالق، اپنا معبود، اپنا پالن ہار حقیقی مانتے ہیں، وہ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ غور سے ان واقعات کو آپ سماعت کریں اور اللہ کی بارگاہ سے جڑنے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھیے الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایمان افروز واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے۔ قیامت کے دن دو بندوں کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ قیامت کے روز دو لوگوں کو دوزخ سے نکالا جائے گا اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں بندوں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا، دیکھو تم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کی تمہیں یہاں سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے برائیوں کی وجہ سے اور میری نافرمانی کی وجہ سے آج تمہیں دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔ میں نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا بلکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا فرمانے کے بعد اللہ ان سے فرمائے گا کہ اب تم دوبارہ جہنم میں چلے جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ، بلکہ فرشتوں کو اللہ حکم دے گا انہیں جہنم میں بھیج دو۔ اب ان دو بندوں میں سے ایک بندے کی سچویشن یہ ہوگی، وہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دوزخ کی طرف بھاگے گا، اور دوسرے کی سچویشن یہ ہوگی وہ آہستہ آہستہ رکتے رکتے دھیرے دھیرے جہنم کی طرف جائے گا۔ مولا دوبارہ ان کو پھر اپنی بارگاہ میں بلائے گا، پھر بلائے گا اور دونوں بندے سے پوچھا جائے گا، پہلے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے والے سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تم دوڑ کر کے جہنم کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ وہ بندہ کہے گا، مولا دنیا میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے گناہ کیے اور بدعمالی کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں اور اس کے عذاب میں گرفتار کیا گیا۔ کیا اب بھی میں تیری نافرمانی کرتا؟ تیرا حکم ہوا تو فوراً تیرے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف بڑھتا گیا تاکہ اور شدید عذاب میں گرفتار نہ کیا جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے بندے سے مولا پوچھے کہ بتا میرا حکم ہونے کے بعد تو آہستہ آہستہ کیوں جا رہا تھا، دھیرے دھیرے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا، میرے مولا میں نے سنا ہے، مجھے میرے نبی نے بتایا ہے، مجھے تیرے محبوب بندوں نے بتایا ہے، جو شخص ایک مرتبہ جہنم میں جا کر نکال لیا جائے گا اب اسے دوبارہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور مولا میں اس لیے آہستہ آہستہ جا رہا تھا کہ مجھے تیری رحمت پر یقین کامل ہے کہ تو دوبارہ جہنم میں نہیں بھیجے گا، جہنم میں جانے سے پہلے بلا کر کے واپس تو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ مولا اس امید پر میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ الملفوظ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کہ انہوں نے احیاء علوم الدین سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ان دونوں کی یہ باتیں اللہ کو اتنی پیاری اور پسند آئے گی، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، میرے فرشتوں ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں داخل کر دو۔ آپ سوچئے اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفار ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، کوئی چاہے جتنی عبادت کر لے، کوئی چاہے جتنی نیکیاں کر لے، کوئی چاہے جتنا ثواب کما لے، لیکن جنت میں جو بھی جائے گا وہ صرف میرے رب کی رحمت کی بنیاد پر جائے گا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ جس کو بھی جنت ملے گی اللہ کی رحمت کی بنیاد پر اور مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کی بنیاد پر۔ دیکھیں الملفوظ میں ایک ایمان افروز واقعہ اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے۔ اگلی امتوں میں ایک بندہ تھا، اللہ پاک نے اسے 400 سال کی طویل عمر عطا فرمائی تھی، زندگی 400 سال اس نے ایسی عبادت کی کہ ان 400 سالہ زندگی میں کبھی گناہ کا کام نہیں کیا اس نے، کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اس نے، کبھی کوئی بد کرداری، بدکاری اور بدعمالی میں گرفتار نہیں ہوا ہو، لیکن وہ رہتا کہاں تھا؟ بیچ دریا میں ایک پہاڑ کے اوپر رہتا تھا، وہیں پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا وہ بندہ۔ اللہ پاک نے اس کے کھانے کے لیے ایک انار کا درخت پیدا فرما دیا تھا،
اور اس پہاڑ پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ رب نے جاری فرما دیا تھا. وہ انار کھاتا، میٹھے چشمے کا پانی پیتا، اپنی زندگی کو گزارتا اور اللہ کی عبادت کرتا. 400 سال اس نے عبادت کی. ظاہر سی بات ہے گناہ کب ہوگا؟ جب انسان اوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا تو گناہ ہوگا. جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، یا چوری کرے گا، یا کوئی اور گناہ کرے گا. لیکن جب تنہا ہو تو گناہ کا تصور بہت مشکل ہوتا ہے. 400 سال تک عبادت کی. جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، اس بندے مومن کے وفات کا وقت قریب آیا، تو ملک الموت فرشتہ اس کے پاس آیا، کہا میں اب تمہاری روح قبض کرنا چاہتا ہوں. اس اللہ کے بندے نے کہا مجھے اتنا وقت دے دو کہ میں تازہ وضو کروں اور 2 رکعت نماز پڑھوں، تو دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تم میری روح کو قبض کرنا. ملک الموت فرشتے نے کہا ہاں اللہ کی بارگاہ سے اتنا وقت اور اتنی مہلت میں لے کر کے آیا ہوں. اس بندے خدا نے تازہ وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی. آج تک وہ بندے خدا حالت سجدہ میں ہیں. بلبل سدرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم آسمان سے زمین پر آتے ہیں یا زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، ہماری نظر اس بندے پر پڑتی ہے کہ وہ حالت سجدہ میں موجود ہے. آج بھی حالت سجدہ میں موجود ہے. لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی، قیامت کے دن اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو، میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو. وہ بندہ کہے گا مولا تیری رحمت سے نہیں بلکہ میرے اعمال کی وجہ سے، اس لیے کہ میں نے اعمال ہی ایسے کیے ہیں کہ میں جنت کا مستحق ہوں. گناہ تو میں نے کوئی کیا نہیں ہے، تیری نافرمانی تو میں نے کبھی کی نہیں ہے، اس لیے مجھے جنت میرے نیکیوں کی وجہ سے ملنی چاہیے. اب اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں میزان کو لایا جائے، اس کے اعمال کو، اس کی نیکیوں کو 400 سالہ اس کی بے ریا اور بغیر ریاکاری والی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ہم نے اس کو جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پھر تولا جائے کہ دیکھا جائے کیا اس کی 400 سال کی عبادت ہماری دی ہوئی ایک آنکھ کی نعمت کا حق ادا کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. تولا جائے، میزان لایا جائے گا، ترازو لایا جائے گا اس کی 400 سالہ عبادت کو جو ریاکاری سے خالی ہے، مکاری سے خالی ہے، دکھاوے سے خالی ہے. 400 سالہ اس کی عبادت کو، مسلمانوں سوچو 80 سال کی بات نہیں ہے، 50-100 سال کی بات نہیں ہے، 400 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہے، اس نے جو سانس دی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. صرف آنکھ بلکہ ایک آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، پھر تولا جائے گا تو اللہ کی دی ہوئی ایک آنکھ کے مقابلے میں اس کی 400 سالہ عبادتیں کم ہو جائے گی. پھر اللہ ارشاد فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی، میرے بندے کو میرے جہنم میں لے جاؤ میرے عدل کی بنیاد پر. عدل اور انصاف تو یہی ہے نا کہ اس بندے نے میری نعمت کا حق ادا نہیں کیا. عدل اور انصاف تو یہی ہے کہ اس نے میری دی ہوئی نعمت کا حق بجا نہیں لایا. اب میرا عدل اور انصاف یہ ہے اسے جہنم میں ڈال دو. اتنا سن کر وہ بندہ تھر تھر کانپے گا اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ مولا سے کہے گا مولا نہیں، مجھے جنت میرے اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ تیری رحمت کی وجہ سے عطا فرما. اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندو، میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو میری رحمت کی بنیاد پر جنت میں داخل فرما. آپ ذرا سوچیں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، کوئی نیکی کر کے یہ تصور نہ کرے میرے پاس تو اتنی عبادتیں ہیں، اتنے سجدے ہیں. بندہ چاہے جتنی عبادت کر لے، جتنی نیکیاں کما لے، مگر جنت میں جائے گا تو پھر بھی رب ہی کی نعمت اور رحمت ہی کی بنیاد پر جائے گا، رب کی عطا کی بنیاد پر جنت میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا. اس بندے کے اعمال تولے جائیں گے،
نیکیاں اور برائیاں ترازو میں رکھ کر کے تولے جائیں گے، اس کی نیکیاں اور اس کی برائیاں برابر ہو جائیں گی، بالکل برابر۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، 50 نیکیاں ہوں گی تو 50 گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی۔ اللہ اس سے فرمائے گا جاؤ کسی سے ایک نیکی لے کر کے آ جاؤ تاکہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہو جائے، گناہ کم ہو جائے تو ہم تمہیں جنت عطا کریں گے۔ اب وہ بندہ میدان محشر میں ادھر ادھر دوڑے گا، والد کی بارگاہ میں جائے گا، عرض کرے گا اے میرے والد محترم، بڑی تکلیفیں کاٹ کر آپ نے میری پرورش کی ہے اور ہزاروں روپے خرچ کر کے آپ نے مجھے دنیا میں ڈاکٹر بنایا تھا، انجینئر بنایا تھا، لائر بنایا تھا، اچھا انسان بنایا تھا، بزنس مین بنایا تھا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ دے دیں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ والد دینے سے انکار کر دے گا، ماں دینے سے انکار کر دے گی، بھائی دینے سے انکار کر دے گا، رشتہ دار دینے سے انکار کر دیں گے، دوست احباب کوئی اس کی مدد نہ کر سکے گا، ساروں کے پاس جائے گا، کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا، کیونکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر ایک کو نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اب وہ مایوس ہو کر رب کی بارگاہ کی طرف پلٹے گا، اللہ اکبر، راستے میں ایک اجنبی شخص سے ملاقات ہوگی، وہ دیکھ کر پوچھے گا میرے بھائی کیا بات ہے، تو اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے، یہ تیرا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ وہ بندہ کہے گا مجھے جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، لیکن میرے باپ نے نیکی دینے سے انکار کر دیا، ماں نے منع کر دیا، رشتہ داروں نے دھتکار دیا، دوست و احباب نے منع کر دیا، اگر ایک نیکی مجھے آج مل جاتی تو میں جنت میں چلا جاتا، اب تو میرے پاس نیکی نہیں ہے، نہ معلوم میری قسمت میں جنت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ بندہ سامنے والا جو اجنبی ہوگا وہ کہے گا بھائی دیکھ میرے اعمال میں صرف گناہ ہے، صرف برائیاں ہیں اور صرف ایک نیکی ہے، ایک نیکی سے تو میں جنت میں تو جا نہیں پاؤں گا، میرے گناہ زیادہ ہے، نیکیاں بہت کم، بلکہ ایک ہی نیکی میرے پاس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیکی میں تمہیں دے دوں اور تم اس کو لے لو اور تم جنت میں چلے جاؤ تاکہ کم سے کم تمہارا تو بھلا ہو جائے، تمہیں تو جنت مل جائے۔ وہ اپنی نیکی اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب وہ بندہ نیکی لے کر اس کو بھی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا میں ایک نیکی تلاش کر کے لایا ہوں، اب تو مجھے جنت عطا فرما۔ رب پوچھے گا میرے بندے تجھے اس میدان محشر میں جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، نیکی کس نے عطا کی ہے؟ وہ بندہ اشارہ کر کے کہے گا مولا اس تیرے گنہگار بندے نے مجھے ایک نیکی عطا کی ہے اور اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی۔ اللہ اکبر، مولا اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا اور اپنے فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں پہلے اس بندے کو جنت میں داخل کرو اور اس کے صدقے میں اس کو بھی جنت میں داخل کرو۔ دیکھیے نا، اللہ کی رحمت صرف بہانہ تلاش کرتی ہے۔ میدان محشر میں اگر کوئی ایک نیکی کسی کو دے دے اللہ پاک اسے بھی جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، وہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس کی رحمت تو صرف جو نا بہانہ تلاش کرتی ہے، کوئی بہانہ اور ذریعہ مل جائے میں اپنے بندے کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں۔ آپ نے دیکھا ایک نیکی دینے کی بنیاد پر اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ آئیے ایک اور بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے تمام صحابہ کو جمع کر کے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ بتا رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک کا وہ سفر کر رہا تھا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا وہ سفر کر رہا تھا، بیچ راستے میں اچانک اسے پیاس لگتی ہے اور دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، قریب تھا، اگر اسے پانی نہ ملتا تو وہ ہلاک ہو جاتا، پانی نہ ملتا تو وہ مر جاتا،
اچانک اس کی نظر ایک کنویں پر پڑی. اس نے کیا دیکھا؟ کنویں میں پانی تو موجود ہے لیکن نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے. وہ خود کنویں میں اترا اور پانی پی کر اوپر چڑھا. اس کو سکون ملا. اس نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک کتا کھڑا ہے اور کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان نکالے ہوئے ہے. اس نے دل ہی دل میں سوچا یا اللہ جس طرح پیاس مجھے لگی تھی اور پیاس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی, ہو سکتا ہے اس کتے کو بھی تکلیف ہو رہی ہو. بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں وہ دوبارہ کنویں میں اترتا ہے, پانی نکالتا ہے اور اس کتے کو پلاتا ہے. وہ کتا پانی پیتا ہے, اس کی پیاس ختم ہو گئی, وہ دم ہلاتا ہوا چلا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس پر رحم فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیا. آپ ذرا سوچیں, ایک کتے کو پانی پلائے, ایک جانور پر رحم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرما رہا ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں, اپنے بھائی بہنوں اور بیوی بچوں کے ساتھ مہربانی کریں اور ان پر جو ہے آپ رحم و کرم کا سایہ بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگر اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو جنت نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے, بے شمار واقعات ہیں, لیکن میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر دیتا ہوں. بس چلتے چلتے ایک اور آخری حکایت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرو. اللہ کتنا بڑا مہربان ہے. ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے, روایتوں میں ملتا ہے, غالباً حجت الاسلام علامہ امام غزالی کے حوالے سے یا کسی اور بزرگ کے حوالے سے, جب ان کا وصال ہوا, جب ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضور بتائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا ایک چونٹی پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی. کہا حضور کیا ہے, تفصیل سے واقعہ بتائیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں لکھنے کو بیٹھا تھا, کچھ لکھ رہا تھا اور میرے کاغذ پر چونٹی گزر رہی تھی. میں نے اسے پھونکنا چاہا اور پھر پھونکنے سے پہلے میں نے دل ہی دل میں سوچا یا اللہ نہ معلوم یہ چونٹی اپنے منہ میں غذا رکھ کر کہاں سے کہاں گزر رہی ہے, اگر میں نے پھونک مار دی تو چونٹی ایک طرف جائے گی, اس کے منہ میں کی غذا ایک طرف جائے گی جس سے اس سے تکلیف ہوگی. میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں, چونٹی گزر جائے پھر لکھنا شروع کر دیتا ہوں. چونٹی گزر گئی, اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا. میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بندے تو نے کمزور مخلوق چونٹی پر رحم کیا ہے اور ہمارے سامنے تو کمزور ہے, آج ہم تجھ پر رحم کر کے اپنے فضل و کرم سے تجھے جنت عطا کرتے ہیں. سوچیں آپ اللہ کتنا مہربان ہے, کتنا رحیم ہے کہ ایک چونٹی پر رحم کرے. اللہ جنت نصیب فرما رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اور عزیز طلبہ, اگر آپ اپنے ماں باپ پر رحم کریں تو کیا اللہ آپ کو جنت نہ دے گا؟ اگر آپ اپنے بیٹوں پر رحم کریں تو کیا اللہ آپ کو جنت نہ دے گا؟ کیا آپ اپنے بھائی اور بہنوں پر رحم کریں تو کیا اللہ آپ کو جنت نہ دے گا؟ کیا آپ اپنے رشتہ داروں پر رحم کریں, آپ اپنے دشمنوں پر رحم کریں تو کیا اللہ آپ کو جنت نہ دے گا؟ ضرور دے گا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے, نہ معلوم اسے کون سی نیکی پسند آ جائے, نہ معلوم اسے کون سی ادا پسند آ جائے. اللہ اکبر, اللہ بڑا ہی مہربان ہے, بڑا ہی غفور و رحیم ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں صاحب تفسیر نعیمی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان بدایونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا زبردست ایمان افروز واقعہ لکھا ہے. ایک دور کی بات ہے, ایک زمانے کی بات ہے. دو بھائی تھے اور ان دونوں بھائیوں میں آپس میں بڑا پیار تھا, لیکن بات یہ تھی ایک بھائی بڑا گنہگار تھا اور چھوٹا بھائی بڑا نیکوکار تھا. چھوٹا بھائی ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کو سمجھایا کرتا تھا نیکیاں کرو, گناہ سے بچو, برائی سے بچو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, تمہیں مرنا ہے, اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اسے جواب دینا ہے. لیکن وہ برابر گناہ کرتا جاتا. ایک مرتبہ جب وہ بستر علالت پر تھا, مرض الموت میں گرفتار تھا, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا میرے بھائی کیا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھے مرنا ہے, اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اب بتا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟
وہ بندہ کہتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے میرے بھائی ذرا یہ بتا، اگر قیامت کے دن میرا مولا مجھ سے فرمائے میرے بندے تو بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم اور سیاکار اور گنہگار ہے، تیرا فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ تیرا معاملہ میں تیری ماں کے حوالے کروں گا، تو بتا کہ میری ماں مجھے میرے حق میں کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا مجھے جنت بھیجے گی یا دوزخ میں داخل کرے گی؟ چھوٹے بھائی نے کہا بھائی ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹا چاہے لائق ہو چاہے یا نالائق ہو، ماں کو اپنے بیٹوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، بیٹا چاہے اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اپائج ہو، کالا کلوٹا ہو، بیٹا چاہے کتنا ہی عیب دار کیوں نہ ہو، بیٹے سے ماں کو بے پناہ محبت ہوتی ہے، ماں تو ماں ہے، وہ تو جنت ہی میں بھیجے گی، جنت ہی میں داخل کرے گی۔ تو بڑے بھائی نے کہا میرے بھائی جب میری ماں مجھے جنت میں داخل کرے گی تو میرا ایمان ہے رب کے بارے میں، میرا وجدان، میرا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، میرا رب میری ماں سے مجھ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، ارے جب میری ماں مجھے جنت بھیجے گی تو میرا رب بھی ضرور میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے ضرور جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اتنا بڑا مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کو اس کے یہ جملے اتنے پسند آئے، اللہ پر اس کا یہ یقین اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دیا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں۔ وہی ہمارا رزاق بھی ہے، وہی ہمارا خالق بھی ہے، وہی ہمارا مالک بھی ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اللہ کے بارے میں جو جانکاری مسلمان کو ہونی چاہیے، بے حیثیت مسلمان اللہ کے بارے میں جو عقیدہ مسلمان کو رکھنا چاہیے، ان عقائد کا علم بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، پڑوسی ملک کو جس کو ہم اسلامی کنٹری کہتے ہیں، اسلامی ملک کہتے ہیں، کل میں ایک بہت بڑے مفکر کا بیان سن رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم دین کا میں بیان سن رہا تھا، اور جنہوں نے کئی مرتبہ اس کے حوالے سے جائزہ بھی لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مسلمان ہیں، اسلامی کنٹری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے پڑوسی ملک، لیکن اسلام سے، خدا کی بارگاہ سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ اردو میں انہیں بات تک کرنے نہیں آتی، انہیں مغرب کا اتنا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ اپنے بچوں سے بات کریں گے تو انگریزی میں، بچے بات کریں گے تو انگلش میں، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا اور ہر چیز مغرب کو سامنے رکھ کر کے وہ کرتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، اردو میں صحیح سے بات نہیں کر پاتے، اس قدر وہ اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ اور آج بہت سارے لوگ اسلام سے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ شاید لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کا خدا کتنا طاقتور ہے، ہمارا خدا کتنا طاقتور ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے کاغذ کو ہوا میں ٹھہرا نہیں سکتے، یہ چھوٹا سا کاغذ ہے، ہم اس کو ہوا میں بغیر کسی ستون کے سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں سوچو ہمارا خدا کتنا طاقتور ہے، کتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے اس نے کھڑا کر رکھا ہے۔ اتنا بڑا قادر مطلق ہے ہمارا خدا، ہمارا رب اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ وہ چاہے تو زبان بولے، وہ چاہے تو آنکھ دیکھے، وہ چاہے تو کان سنے، لیکن اگر وہ چاہے تو زبان بولنے کے بجائے دیکھنے کا کام کرے، آنکھ دیکھنے کے بجائے بولنے کا کام کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر ممکن شے پر قادر ہے، ہر ممکن چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو زمین کو آسمان کرے، آسمان کو زمین کرے۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہے، اللہ کے بارے میں پڑھیے اور کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے معلوم کیجئے، اور اللہ کے بارے میں جانکاری اور خدا کے بارے میں معرفت حاصل کریں تاکہ ہماری عبادتیں درست ہو، ہمارا ایمان اور عقیدہ درست ہو۔ بس انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آج کے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آج کی محفل کی برکت سے جملہ بے قصور
مذکور قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے، اللہ پاک صحیح سلامت انہیں جلد از جلد گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب جو بیمار ہیں، جن کا آپریشن ہو چکا ہے، اللہ پاک انہیں جلد از جلد روح بصحت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔